نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ محترم دوستو، ناظرین، السلام علیکم۔ اور یہ میری پہلی ویڈیو ہے جس میں آپ لوگوں سے اس طرح مخاطب ہو رہی ہوں۔ بیسیکلی میرا ایک کوکنگ چینل ہے اور میں اب تک میرا انٹرسٹ اسی میں ہی تھا کہ میں اس کو لے کر چلوں، لیکن کچھ چیزیں آپ کی زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جس میں بولنا بہت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا اسی ہی مسلمان کو، مومن کو پسند کرتا ہے جو کہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ اور یہ ہمارا خاصہ ہونا چاہیے، اور ہر مسلمان کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اپنے ارد گرد یا آپ خود بھی اگر کسی برائی کا شکار ہیں تو سب سے پہلے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس برائی کو اپنے اندر سے پہلے خود ختم کریں، اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ دوسروں کو اس کی تلقین کریں تو بہتر جبھی ہوگا، ورنہ لوگ آپ کے اوپر باتیں بنائیں گے اور آپ کی بات کے اندر جو ہے وہ وزن نہیں ہوگا۔ تو میری جو آج فرسٹ ریکارڈنگ ہے، اور بالخصوص محرم الحرام کے حوالے سے آج میں بات کرنا چاہوں گی، اور میں کسی بھی فرقے کو یا مسلک کو کے حوالے سے بات نہیں کروں گی، اور کیونکہ میں خود سنی ہوں، اور بس کچھ چیزیں جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں بس اسی حوالے سے تھوڑی سی بات ہوگی۔ لیکن میں قرآن مجید کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میرے پاس قرآن کی آیتیں سورہ بقرہ کی موجود ہیں، اور اس کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگوں زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تمہیں انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اس کا پورا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں بدی اور فحش کا شیطان حکم دیتا ہے، اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی انسان جو ہے وہ انسان کو شیطان کس طرح سے بہلاتا ہے؟ انسان کے اندر شیطان موجود ہے، اور وہ اس کی رگوں میں خون بن کر بہہ رہا ہے، اور وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ انسان کی کبھی بھی بھلائی وہ نہیں چاہے گا۔ جب تک انسان جو ہے وہ اندھے گڑھے میں جا کے نہ گر جائے تب تک وہ انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے، اور اس کا بیسک مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے راستے سے ہٹانا، اور سیدھے راستے سے ہٹانا، اور اس کو منکر کر کے چھوڑنا، اس کو کافر کر کے چھوڑنا۔ یہ اس کا ایک خاص مقصد ہے، اور اس کے ساتھ وہ چل رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے جب کہا جاتا ہے، اس کا میں ابھی پڑھ دیتی ہوں ساتھ ساتھ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ انسان کیسی باتیں کرتا ہے؟ انسان کہتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو، وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ تو یہاں پہ انسان کیا کہتا ہے کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں واضح آیتیں نازل فرما رہے ہیں، اور انسان تو صحیح غلط کی تلقین کر رہے ہیں، لیکن انسان اتنا ہر دھرم ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو اسی چیز کی پیروی کروں گا جس پر میرے باپ دادا چل رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی یہ ٹرینڈ ہے، ہمارے گھروں میں بھی یہ ٹرینڈ ہے کہ ہم اس چیز کو ترجیح دیتے ہیں جو ہماری روایتیں ہیں، اور وہ روایتیں کون سی روایتیں جو ہمارے بوڑھے بڑے کرتے ہوئے آ رہے ہیں آج تک، ٹھیک ہے؟ اور وہ کر کے دنیا سے جا بھی چکے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ نیو جنریشن آتی ہے، جو ان کی اولادیں آتی ہیں، جیسا انہوں نے اپنے ماں باپ کو، اپنے دادا دادی کو اور اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا، بالکل ویسے ہی وہ بھی وہی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو فرض عین سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ثواب کی نیت سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سیدھا راستہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے کام کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان بحیثیت خود غلط نہیں ہوتا، شیطان اس کا کھلا دشمن ہے، وہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور وہ یہ ساری باتیں اس سے کہلواتا ہے، اس کے نفس میں بیٹھا ہوا ہے انسان۔ تو بہت ضرورت ہے ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، قرآن کی ایک ایک آیت کو پڑھنے کی، اس پہ غور و فکر کرنے کی، اور ہم یہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وقت نہیں ہے ہمارے پاس، تو وقت نکالنا پڑے گا، وقت نکالنا بہت ضروری ہے، اور وقت اگر نہیں نکالیں گے تو یہی وقت گزر جائے گا، اور یہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنی زندگی میں ایک کام تو کر لیں، اور وہ ہے قرآن کو پڑھنے کا۔ تو قرآن کو پڑھنا بے حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے قرآن مجید، آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کس طریقے سے کرنا چاہیے، سب قرآن مجید میں موجود ہے واضح الفاظ۔ تو یہ کہنا بند کر دیجیے کہ میری ماں نے ایسا کیا تھا یا میرے باپ نے ایسا کیا ہے اور وہ کرتے جا رہے ہیں، ان کے باپ نے ایسا کیا تھا، ان کے باپ ایسے کرتے تھے، تو ان کو نہیں معلوم تھا
जब भी वो ऐसा करते थे। हो सकता है कि वो हिदायतें उन तक ना पहुँची जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कही है। उन्होंने भी आंखें बंद करके ज़िंदगी सारी गुजार दी है, ठीक है ना। तो हमें अपना हौसला बड़ा करना पड़ेगा और ये सुनना पड़ेगा कि हमारे बड़ों ने भी बहुत सारी गलतियाँ की हैं और हमें उस गलतियों को दोहराना नहीं है, ठीक है। तो आगे जो है वो मैं एक बात की तरफ इशारा करना चाहती हूँ बिलखसूस, लेकिन मैं आयत के साथ साथ करती रहूँगी और उसके बाद मैं उस चीज़ का आपसे जिक्र करूँगी। और अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कुरान मजीद में? कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अवलौ कान आबाउहुम ला याक़िलूना शैअन वला यहतदून। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर उनके बाप दादा ने अकल से कुछ भी काम ना लिया हो और राह रास्त ना पाई हो, तो क्या फिर भी ये उन्हीं की पैरवी किए चले जाएंगे? तो ये वही बात है कि अगर उन्होंने अकल से काम नहीं लिया, उन्होंने सीधे रास्ते को इख्तियार नहीं किया, तो क्या फिर भी हम वही काम करते चले जाएंगे? क्या फिर भी हम आंखें बंद करके चलते चले जाएंगे? क्या अल्लाह ने हमें अक्ल खैरत नहीं नवाजी? क्या अल्लाह ताला ने हमें शऊर नहीं दिया? तो हमें सोचना इस बात पर है कि हमें जो है क्या करना है। कुरान मजीद को पढ़ने के साथ साथ किस तरह अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना है, और तब्दील करना अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक तब्दील करना है, ना कि अपनी मंशा, अपनी मर्ज़ी, अपने नफ्स के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना। हमें अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना है अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला इंसान की रहनुमाई फरमा रहे हैं। इस कुरान को अल्लाह ताला ने क्यों उतारा है? महज इंसान की रहनुमाई के लिए। बहुत सारी बातें हैं ये करने को हैं और वक्त हमारे पास कम है, लिहाजा मैं कुरान की आयतें पढ़ना चाहूँगी मज़ीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वमसालिल लज़ीना कफ़रू कमसलिल लज़ी यनइक़ु बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआअन व निदाअन सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला याक़िलून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ये लोग जिन्होंने खुदा के बताए हुए तरीक़ों पर चलने से इनकार कर दिया है, उनकी हालत बिल्कुल ऐसी है जैसे चरवाहा जानवरों को पुकारता है और वो आँख पुकार की सदा के सिवा कुछ नहीं सुनते। यानी कि एक चरवाहा एक मिसाल दे रहे हैं। उनकी मिसाल कैसी है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे इंसानों की मिसाल दे रहे हैं कि उनकी मिसाल ऐसी है कि जैसे एक चरवाहा समझते हैं ना, जो जानवरों को, बकरियों को, भेड़ों को चराता है, उसको चरवाहा कहा जाता है। लेकिन भेड़ और बकरियां कौन हैं? वो अक्ल व शऊर नहीं रखते, वो अल्फाज, बातों को नहीं समझते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे इंसानों की इस तरह के जानवरों से मिसाल दी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो बात को नहीं समझते, उनके नज़दीक सिर्फ एक शोर शराबा है, ठीक है ना। तो इंसान जो है वो ऐसा ही है, जब उसको कहा जाता है तो वो भी जो है सीधे रास्ते पर चलने के बजाय जो है वो इन सब बातों को शोर शराबे की तरह समझता है, मीठी की बातों को, ऐसी बातों को जो उसको रास्ते पर लाने वाली है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों को फरमा रहा है कि ये बहरे हैं, ये गूंगे हैं, ये अंधे हैं, इसलिए कोई बात उनको समझ नहीं आती। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि जो बहरे हैं, ये गूंगे हैं, ये अंधे हैं, ना ये देख सकते हैं, ना ये सुन सकते हैं, ना ये बोल सकते हैं, इनको कोई बात समझ नहीं आएगी, आप चाहे इनको कितना ही समझा लें। लेकिन फिर भी कुरान मजीद में जा बजा नेकी का हुक्म देने का कहा गया है। हमारा फ़र्ज़ है, बेहद मुसलमान हमारा फ़र्ज़ है कि हम किसी को भी बुराई करते हुए देखें तो उसको सबसे पहले रोकें, ठीक है। और अगर आप खामोशी से उस चीज़ पर गुजर जाते हैं, आप कुछ बोलते नहीं हैं, तो फिर आपका ईमान खतरे में है। आप उस चीज़ को नहीं रोक रहे, इसका मतलब है आप भी उसी में ही शामिल हो रहे हैं, उन्हीं तरह के लोगों में शामिल हो रहे हैं। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम हकीकत में अल्लाह की बंदगी करने वाले हो, तो जो पाक चीज़ें हमने तुम्हें बख्शी हैं उन्हें बेतकल्लुफ़ खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो, ठीक है। तो यहाँ पर बिलखसूस किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? पाक चीज़ों के बारे में बात हो रही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं जो पाक चीज़ें, जो हलाल चीज़ें तुम्हें हमने बताई हैं, जिसका तज़किरा किया गया है, सिर्फ उसी को ही खाना है। और बाकी चीज़ें जिसका ज़िक्र कुरान मजीद खुद कर रहा है, अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दमा लहमल खिंज़ीर वमा उहिल्ल बिहि लिग़ैरिल्लाहि फमन इज़्तुर्रा गैर बाग़िन वला आदिन फला इस्मा अलैहि इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ए लोगों, ये मैं पूरा पढ़ देती हूँ एक साथ, तो लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम हकीकत में अल्लाह ही की बंदगी करने वाले हो, तो जो पाक चीज़ें हमने तुम्हें बख्शी हैं उन्हें बेतकल्लुफ़ खाओ
اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس میں کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ جو اللہ کی بندگی کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور اللہ کا تقویٰ انہیں گھیرے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں سے اللہ رب العزت مخاطب ہے، بحیثیت مومن اور مسلمان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ۔ انڈیکیٹ کیا گیا ہے کہ جو چیزیں نہیں کھانے کی ہیں وہ یہ ہیں کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ، کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہے۔ ہاں، تو یہاں پر میں رک جاؤں گی کہ کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں نا، تو ہم یہ کلمہ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں تو ہم مسلمان دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور اگر ہم یہ کلمہ اپنی زبان سے ادا نہ کریں تو ہم دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک شرط رکھ دی گئی ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ تو بالکل اسی طرح سے کہ غیر اللہ کے نام پر اگر کچھ پکا ہوا آپ کے سامنے آ جائے اور اس کو آپ جو ہے وہ دوسرے گیلے بہانے کر کے کھا لیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ حرام ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو جانور قربان کیا جا رہا ہے اس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا اگر نام دیا گیا ہے وہ حرام ہے، اور اگر اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا گیا ہے تو وہ حلال ہے آپ کے لیے۔ بالکل اسی طرح سے کہ اگر آپ کسی کھانے کا بٹوارا کر رہے ہو اور اس کھانے کو بانٹتے ہوئے آپ کہہ رہے ہو کہ یہ فلاں کے نام کا کھانا ہے، تو وہ کھانا آپ کے لیے حرام ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا ہے۔ یہاں پہ بہت سے لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے میری رہنمائی فرمائی ہے، اور اب میں یہ بات آپ لوگوں سے بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ بہت سے لوگ یہ بہانے کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ جو کھانا آپ کے سامنے آ رہا ہے فلاں کے نام کا بھی ہے، کسی کے بھی نام کا بھی ہے۔ مثال کے طور پر محرم کے دنوں میں جو ہے وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی کرم اللہ وجہہ اور اہل بیت کے نام پہ جو کھانے پکائے جاتے ہیں اور وہ کھانے تقسیم کیے جاتے ہیں، تو خاص طور پہ کہا جاتا ہے حسین کے نام کا کھانا ہے، خاص طور پہ کہا جاتا ہے علی کے نام کا کھانا ہے، خاص طور پہ کہا جاتا ہے اہل بیت کے نام کا کھانا ہے، یہی کہہ کے بانٹا جا رہا ہوتا ہے نا۔ تو یہ جو ہم زبان سے جس چیز کو ادا کر رہے ہیں تو ہم گناہ کے دائرے میں شامل ہو رہے ہیں، ہم گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، ہے نا، گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف اپنی اصلاح کرنی ہے، اور اصلاح کس طرح کرنی ہے؟ ہمیں یہ کہنا ہے کہ یہ کھانا جو ہے وہ فی سبیل اللہ ہے، اگر وہ اللہ کی راہ میں کھانا ہے، اگر وہ اللہ کے نام کا کھانا ہے تو ہم نے کہنا ہے یہ کھانا فی سبیل اللہ ہے، اور اگر وہ کسی کے لیے آپ پکا رہے ہیں تو آپ یہ کہیں کہ میں نے فلاں کے نام کا ایثار کیا ہے، یعنی کہ میں نے اہل بیت کا، اگر مثال کے طور پہ اہل بیت کے نام پکا رہے ہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ آپ اہل بیت کو ایصال ثواب کے لیے اس نیت سے میں نے یہ کھانا پکایا ہے، اور یہ کھانا صرف اللہ کے نام کا کھانا ہے۔ صرف اتنا کہہ دیں، کہنے میں کیا جا رہا ہے؟ آپ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ علی کے نام کا کھانا ہے معاذ اللہ، آپ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ حسین رضی اللہ کے نام کا کھانا ہے، تو آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ اللہ کے نام کا کھانا ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ یہ ان کے خاص ایصال ثواب کا کھانا ہے؟ آپ نے صرف کہنا ہے اپنی زبان سے، جس طرح سے ہم اپنی زبان سے کلمہ حق ادا کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور اگر ہم کلمے کو ادا نہیں کریں گے تو ہم دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے جب تک ہم اپنے کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیں گے وہ کھانا ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا، پاک نہیں ہوگا۔ تو اللہ کا نام لینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم گمراہی میں چلے جا رہے ہیں، ہم جو ہے اپنی اصلاح کرنا ہی نہیں چاہتے، ہم نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اور ہماری مثال قرآن مجید بتا رہا ہے کہ ہم کیسے لوگ ہیں، ہم بہرے ہیں، ہم گونگے ہیں، ہم اندھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیتیں، اور اگر کوئی آپ کو اس چیز کی طرف راغب کر رہا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے تو ہم اس کی بات کو جو ہے وہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ تو ہم جو ہے وہ خود اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہیں، ہم اپنے عقیدے کو خود درست نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اس چیز کو دیکھنا بہت ضروری ہے، اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو، یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، جب قرآن مجید میں اس کا ذکر ہو گیا ہے تو آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ چھوٹی بات ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں چلو چھوڑو جانے دو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مسلمان کے کھانا جو ہے وہ حلال ہی کھانا ہوتا ہے، اس طرح نہیں بولو۔ تو اس طرح کی باتیں کرنا بھی غلط ہے۔ آپ نے سچا مسلمان بن کے دکھانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ اور نبی پر تو ہماری جانیں قربان ہو جانی چاہیے،
ہمیں ایسا مسلمان ہونا چاہیے، اور ہم کیا اللہ کے نام کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے، اپنی توحید کی درستگی کرنی ہے، اور ہم نے یہ کہنا ہے جو ہمارے یہاں سنیوں میں یہ رائج ہے کہ ہم اس کا کھانے کا پاؤڈر جو ہے وہ کھلاتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ عین ثواب سمجھ رہے ہیں، تو ثواب نہیں ہے، یہ گناہ میں شامل ہو جائے گا، یہ گناہ ہے۔ اور گناہ کب ہو رہا ہے؟ صرف اور صرف آپ کی زبان سے کہہ دینے پر کہ یہ فلاں کے نام کا کھانا ہے، نام کا کھانا، یہ بولنا، کیونکہ یہ الفاظ قرآن میں موجود ہیں، یہ میں تو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، ٹھیک ہے؟ تو قرآن میں یہ الفاظ، نام کا ورڈ قرآن میں موجود ہے۔ کسی کے نام کا کھانا جو ہے، اس کے نام سے اگر پکار کے کھانا کھلایا جا رہا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ ہمارے لیے حرام ہو جائے گا۔ اس بات کو ہم مسلمانوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ میں کسی خاص فرقے کی بات نہیں کر رہی، میں اوور آل بات کر رہی ہوں کہ ایک مسلمان کو اس کی سوچ کو کیسا ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کی سوچ کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اس کا ہر فعل اللہ رب العزت کے لیے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہاں پہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اسی کھانے سے ریلیٹڈ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مردار نہ کھاؤ، خون اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں، جو شخص مجبوری کی حالت میں ہے اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو، ٹھیک ہے؟ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اگر اللہ بخشنے والا اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس ایسا کھانا آ جاتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس اس کھانے کے علاوہ اور کوئی دوسرا کھانا نہیں ہے، تو مجبوری کے تحت کہ کہیں وہ مر نہ جائے، مجبوری کے تحت وہ اس کھانے کو کھا سکتا ہے، اور صرف اتنا ہی کھا سکتا ہے کہ جس سے وہ زندہ رہ لے، پیٹ بھر کے نہیں کھا سکتا، صرف اپنی زندگی بچانے کے لیے اس کو کھا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی گنجائش دی ہے کہ اگر اس کے سامنے ایسا کھانا آئے تو اس کو صرف اسی وقت کھایا جا سکتا ہے کہ جب اس کے ارد گرد اس کھانے کے علاوہ کوئی دوسرا کھانا موجود نہیں ہے۔ یہ ایک عذر یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے اللہ رب العزت ہمیں ایک ایک بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی کا وقت گزر جائے اور ہمارے پاس لے جانے کے لیے ایمان کی دولت بھی نہ ہو۔ تو ہمیں اپنے ایمان کی درستگی کرنی ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے، اور ہر بات کا خیال رکھنا ہے زندگی گزارتے ہوئے، ہر اس چیز کا خیال رکھنا ہے جس میں قرآن کے اندر ہمیں وہ بات واضح طور پہ سمجھا دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر یہاں پر ایک چیز کا جیسے میں ذکر کر رہی ہوں کہ غیر اللہ کے نام کا اگر ہم کھا رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا کھا لو، تو پھر اگر ہم شراب کو بھی بسم اللہ پڑھ کے پی لیں تو کچھ نہیں ہوتا، وہ بھی جائز ہو جائے گی، یا کوئی پورک کا گوشت اگر ہم بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں تو پھر وہ بھی حلال ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو یہاں پر کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جس طرح سے وہ چیزیں ہمارے لیے حرام قرار دے دی گئی ہیں، بالکل اسی طرح سے یہ چیزیں بھی ہمارے لیے حرام کے زمرے میں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بالخصوص میں اپنی سنی بہن بھائیوں سے یہ گزارش کرتی ہوں، اہل سنت والجماعت کے بہن بھائیوں سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ خدا کے لیے، اللہ کے واسطے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اس کو درست کرنا ہے، اپنے لفظوں کی ادائیگی کو درست کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے ہمارے دل میں ایسی بات نہ ہو اور ہماری زبان سے جاری ہو رہی ہے، اور پھر جب ہماری زبان سے ایک دفعہ جاری ہو رہی ہے، 2 دفعہ جاری ہو رہی ہے، 3 دفعہ نکل رہی ہے ہماری زبان سے، اور پھر ہم اس چیز کے عادی ہو رہے ہیں اور ہمیں کوئی سمجھا بھی رہا ہے اور ہم پھر بھی اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں، تو پھر ہم گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں معاف فرمائے، ہم سے ہمارے جو صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہیں، اللہ رب العزت جو ہے ان کو صرف نظر فرما کر اللہ رب العزت ان کو معاف فرمائے اور ہمیں ہدایت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔